بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو خواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بیچتا ہے؟ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ ملنا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں طعنہ و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، تو جانتے ہو کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون سا آ جاتا اور اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے حبس زدہ ہو گئی ہے، تو جان رکھو کہ بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دے گی۔ اور جانتے ہو کہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ جو دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں جس راہ کو بھی تم اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بڑا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کا ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ تو اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے، تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کی بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی
وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہیں، اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہما وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو کہ اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان لو کہ تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی، تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے سجدے اور تمہارے آنسو ان قریب تمہاری متلاشی نگاہوں کو وہ نظارے کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمت کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، جو تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیں گے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔